السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہم 9th کلاس کے پولیٹیکل سائنس جو ہے اس کا چیپٹر 2 کے کوشچن کرنے جا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا کوشچن ہے، نیم دا آٹو بایوگرافی آف نیلسن منڈیلا۔ جو کچھ آبجیکٹو دیے گئے ہیں ادھر، ہمیں اس کا کریکٹ آنسر چوز کرنا ہے۔ تو پہلا کوشچن جو ہے کہ ہمیں اس آٹو بایوگرافی کا نام بتانا ہے جو نیلسن منڈیلا نے لکھی تھی۔ ایک کا مین کائم، مائی لائف، جرنی ٹو دا سینٹر آف ارتھ، دا لانگ واک ٹو فریڈم۔ جو اس کا صحیح آنسر ہے، دا لانگ واک ٹو فریڈم۔ دوسرا جو ہے آبجیکٹو، وچ پارٹی فاٹ دا لبریشن موومنٹ ان ساؤتھ افریقہ۔ کہ ساؤتھ افریقہ میں کس پارٹی نے لبریشن موومنٹ چلائی، کس پارٹی نے لبریشن موومنٹ چلائی۔ تو ایک پارٹی ہے، ایک اے ہے لیبر پارٹی، بی ہے بیتھ پارٹی، سی ہے افریقن نیشنل کانگریس ANC، اور چوتھا ہے انڈین نیشنل کانگریس۔ تو جو اس میں کریکٹ آنسر ہے وہ ہے افریقن نیشنل کانگریس ANC، یعنی سی پارٹ۔ اور تیسرا آبجیکٹو جو ہے، مینشن دا مین لیڈر آف ساؤتھ افریقہ ہو اپوزٹ اپارتھیڈ۔ تو ساؤتھ افریقہ میں ایک سسٹم تھا اپارتھیڈ، تو اس کے خلاف، یعنی اس لیڈر کا ہمیں بتانا تھا جو اس اپارتھیڈ کے خلاف تھی۔ ایک ہے ابراہیم لنکن، نیلسن منڈیلا، کارلس لیوس، بین جانسن۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے نیلسن منڈیلا۔ تو چوتھا آبجیکٹو ہے، وین موتی لال نہرو اینڈ 8 ادر کانگریس لیڈرز ڈرافٹڈ اے کانسٹیٹیوشن فار انڈیا۔ ہمیں بتانا ہے کہ جو موتی لال نہرو تھے یا اس کے ساتھ اور کانگریس کے 8 لیڈرز تھے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کب ڈرافٹ کیا۔ تو اے پارٹ ہے 1928، بی پارٹ ہے 1947، سی پارٹ ہے 1931، ڈی پارٹ ہے 1900۔ تو اس میں کریکٹ آنسر ہے اے پارٹ 1928، 1928 میں انہوں نے ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن کی تھی۔ تو پانچواں کوشچن جو ہے، ان وچ میگزین مہاتما گاندھی روٹ ہز ایکسپیکٹیشنز فرام دا کانسٹیٹیوشنز۔ تو ہمیں اس میگزین کا نام بتانا ہے جس میں مہاتما گاندھی نے اپنے ایکسپیکٹیشنز لکھے تھے کانسٹیٹیوشن کے۔ اے پارٹ ہے یوگنتر، بی پارٹ ہے پاورٹی اینڈ ان برٹش رول ان انڈیا، سی ہے وندے ماترم، اور ڈی ہے ینگ انڈیا۔ تو جو اس میگزین کا نام تھا ینگ انڈیا۔ چھٹا ہے، ہو واز دا چیئرمین آف دا ڈرافٹنگ کمیٹی آف دا کانسٹیٹیوشن۔ تو اس کا آنسر ہمیں بتانا ہے، اس کا نام تھا ڈاکٹر BR امبیڈکر، بھیم راؤ امبیڈکر۔ تو ساتواں ہے، ہو واز دا پریزیڈنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن اسمبلی۔ یعنی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کا پریزیڈنٹ کون تھا اس ٹائم۔ تو اس ٹائم تھا ڈاکٹر راجندر پرساد۔ وین واز دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا اڈاپٹڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن اسمبلی۔ یعنی جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، اس نے کب کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو اڈاپٹ کیا۔ تو اس نے اس کو اڈاپٹ کیا نومبر 26، 1949۔ وین ڈیڈ دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کم انٹو افیکٹ۔ جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے یہ کب افیکٹ میں آئی۔ تو افیکٹ میں آئی جنوری 26، 1950۔ بنی تھی یہ، اڈاپٹ ہوئی تھی یہ نومبر 26، 1949، اور اس کا افیکٹ ہوا جنوری 26، 1950، یعنی چھبیس جنوری 1950۔ ہاؤ مینی ممبرس وائر دیئر ان دا کانسٹیٹیوشن اسمبلی۔ یعنی کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں کتنے ممبرس تھے، 299 اس کا آنسر ہے۔ فرام وچ کالونیل، جو 11واں ہے، From which colonial law the constitution makers adopted many provisions in the constitution۔ تو کس کالونیل لا سے دا کانسٹیٹیوشن میکر جو ہے انہوں نے اڈاپٹ کیا بہت سے پروویژنس کو کانسٹیٹیوشن میں۔ تو اس کا نام ہے دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ پھر کچھ شارٹ آنسرس ہے، واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی اپارتھیڈ، بریفلی ایکسپلین۔ ہمیں ایکسپلین کرنا ہے کہ جو اپارتھیڈ ہے یہ کیا ہے۔ اپارتھیڈ واز اے نیم آف سسٹم آف ریشل ڈسکرمنیشن یونیک ٹو ساؤتھ افریقہ۔ ساؤتھ افریقہ میں ایک ریشل ڈسکرمنیشن چل رہی تھی،
رسنل اسی کو ہم اپارتھیڈ کہتے ہیں، یعنی وہاں گورے اور کالوں کے درمیان یعنی ایک کنفلکٹ تھی، یعنی جو وائٹس تھے، وائٹ مینس تھے، یعنی ان کو ہر طرح کی سہولت تھی، اور جو بلیک مینس تھے، بلیک کلرڈ تھے، ان کو اپریس کیا جاتا تھا. تو اسی سسٹم کو ہم اپارتھیڈ کہتے تھے. دا اپارتھیڈ سسٹم آف ڈیوائڈ دا پیپل اینڈ لیبلڈ دیم آن دا بیس آف دیئر سکن کلر. تو اس اپارتھیڈ سسٹم نے لوگوں کو کیا کیا تھا، ڈیوائڈ کیا تھا، کس بیس پر، سکن اور کلر کے بیس پر. دا وائٹ رولرز ٹریٹڈ آل نان وائٹس، یعنی دیٹ مینز نیٹو بلیک کلرڈ اینڈ پیپل مائگریٹڈ فرام انڈیا اینڈ انفیریئرس. دا نان وائٹس ڈڈ ناٹ ہیو ووٹنگ رائٹس. تو یعنی جو وائٹس تھے وہ یعنی ہر طرح کی فیسلٹی ان کے تھے، اور جو بلیک تھے ان کو اوپریس کیا جاتا تھا، ان کو ووٹ دینے کا بھی حق نہیں تھا. دا اپار سسٹم واز اوپریسو فار دا بلیکس کے لیے اوپریسو تھا. دے وار فاربڈن فرام لیونگ ان وائٹ ایریاز. ان کو وائٹ ایریاز میں جہاں گورے لوگ رہتے تھے وہاں رہنے کی اجازت بھی نہیں تھی. یعنی ان کے بسوں میں، بسز، ٹیکسیز، ہوٹلز میں وہ نہیں جا سکتے تھے. ہاسپٹل، اسکولز اینڈ کالجز، لائبریریز، سوئمنگ پولز، پبلک ٹوائلٹس وائر آل سپریٹڈ فرام دا وائٹس اینڈ بلیک. یعنی یہ سب کچھ الگ الگ تھا وائٹس کے لیے اور بلیکس کے لیے. دے کوڈ ناٹ ایون وزٹ دا چرچز وائی دا وائٹس ورشپڈ. ان کو یہاں بھی اجازت نہیں تھی، جہاں وائٹ چرچ میں عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے وہاں کالوں کو اجازت نہیں تھی. دے کوڈ ناٹ فرام ایسوسیٹ اور پروٹیسٹ اگینسٹ دا سسٹم. انہوں نے اس کے لیے کچھ ایسوسیشنز بھی نہیں بنائے یا پروٹیسٹ بھی نہیں کیا. تو یہ کچھ یہ سسٹم تھا اپارتھیڈ کا، یعنی گورے اور یعنی کالوں کے دیر میں جو ریشل ڈسکرمنیشن تھا، اس کو ہم اپارتھیڈ کہتے ہیں. تو دوسرا کوشچن ہے شارٹ آنسر. بریفلی ایکسپلین دا لبریشن موومنٹ ان ساؤتھ افریقہ. جو لبریشن موومنٹ ہے اس کے بارے میں ہم نے جانکاری دینی ہے. دا بلیکس، کلرڈ اینڈ انڈینز فاٹ اگینسٹ دا اپارتھیڈ سسٹم 1950. کہتے ہیں کہ جو بلیک کلر تھے یا انڈینز تھے انہوں نے اپارتھیڈ سسٹم کے 1950 میں لڑنا شروع کیا، یعنی اس کے اپوز ہو گئے. دے لانچڈ پروٹیسٹ مارچ اینڈ سٹرائکس. تو اس کے لیے انہوں نے پروٹیسٹ کیا، سٹرائکس کی. دا افریقن نیشنل کانگریس، جس کو ہم ANC کہتے ہیں، واز دا امبریلا آرگنائزیشن دیٹ لیڈ دا اسٹرگل اگینسٹ دا پالیسی آف سیگریگیشن. تو انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی، اس آرگنائزیشن کا نام امبریلا آرگنائزیشن رکھا گیا. اس کے خلاف، کس کے خلاف؟ اپارتھیڈ سسٹم کے خلاف. مینی سینسٹیو وائٹس آلسو جوائنڈ. تو کچھ جو سینسٹیو وائٹس تھے جن کو لگ رہا تھا یہ اچھا نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے ان کے ساتھ بھی جوائن کیا. تو پروٹیسٹ اگینسٹ دا اپارتھیڈ سسٹم، اس اپارتھیڈ سسٹم کے خلاف وہ بھی جوائن ہو گئی. وتھ انکریزنگ پروٹیسٹ دا وائٹ رجیم چینجڈ اٹس پالیسی. جب پروٹیسٹ بڑھنے لگے، احتجاج بڑھنے لگے، تو وائٹس کو لگنے لگا تو انہوں نے پھر اپنی پالیسی چینج کی. ڈسکرمنیٹری لاز وائر ریپیٹڈ. جو ڈسکرمنیشن لاز بنائے گئے تھے ان کو ختم کیا گیا. بین آن پولیٹیکل پارٹیز اینڈ ریسٹرکشنز آن میڈیا وائر لفٹڈ. تو جو کچھ ریسٹرکشنز تھی پولیٹیکل پارٹیز میں یا میڈیا میں وہ اٹھائیں گئی. نیلسن منڈیلا واز فریڈ آفٹر 20 years آف امپرزمنٹ. تو اس سلسلے میں جو نیلسن منڈیلا تھا اس کو 28 یعنی سال اس کو قید رکھا گیا تھا، تو پھر اس کو چھوڑ دیا گیا. فائنلی ایٹ دا مڈ نائٹ آف 26 اپریل 1994. تو 24 اپریل 1994 کو ایک نیا فلیگ آف دا ریپبلک آف ساؤتھ افریقہ واز انفرلڈ مارکنگ دا نیولی بورن ڈیموکریسی ان دا ورلڈ. تو پھر ایک نیا جھنڈا منتخب کیا گیا اور پھر اس سسٹم اپارتھیڈ سسٹم کو ختم کیا گیا. واٹ آر دا امپارٹنٹ فنکشنز آف دا کانسٹیٹیوشن. ہمیں کہنا ہے کہ جو کی پوائنٹس ہیں نا ادھر اس میں دیے گئے ہیں، اس لیے میں نے کہا سیدھے کی پوائنٹ. جو کی پوائنٹس آپ کو دیے گئے ہیں نا کتاب میں وہ آپ دیکھیں اس کو، وہ امپارٹنٹ فنکشنز ہے کانسٹیٹیوشن کی. بریفلی ایکسپلین دا فالوئنگ امپارٹنٹ ورڈز آف پریمبل. تو پریمبل ہے، ہمیں جو کچھ ورڈز دیے گئے ہیں اس کو ہم نے یہاں کچھ ٹرمز دیے گئے ہیں ان کو ہمیں ایکسپلین کرنا ہے. پہلا ہے سیکولرزم، دوسرا ہے ریپبلک، ساورنٹی، اور چوتھا ہے جسٹس، پانچواں ایکویلٹی.
تو پہلا جو سیکولرزم ہے اس کا مطلب فریڈم ٹو فالو اینی ریلیجن، نو آفیشیل ریلیجن. تو جو یعنی ہمیں فریڈم دی گئی ہے اپنی ریلیجن کی ورشپ کرنے کے لیے. تو کوئی آفیشیل ریلیجن نہیں ہے. گورنمنٹ ٹریٹس آل ریلیجنز وتھ ایکول ریسپیکٹ. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ہر ایک مذہب کو ایکول ریسپیکٹ دیتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ہم سیکولرزم. تو دوسرا ہے ریپبلک. اف ہیڈ آف دا اسٹیٹ از الیکٹڈ پرسن، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے اگر وہ الیکٹ کیا گیا، چنا گیا ہے، دا اسٹیٹ از نون ایز ریپبلک، اس اسٹیٹ کو ہم ریپبلک کہتے ہیں. مثال کے طور پر انڈیا دا پریزیڈنٹ از الیکٹڈ ایوری 5 ایئرس. یہاں ہندوستان میں پریزیڈنٹ کو چنا جاتا ہے 5 سال کے لیے. اٹ مینز دا جو تیسرا ہے سوورنٹی. اس کا مطلب اٹ مینز دا انڈیپینڈنٹ اتھارٹی آف دا اسٹیٹ، کہ اسٹیٹ جو اس کو ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہوتی ہے. نو ایکسٹرنل پاورز کین ڈائریکٹ دا گورنمنٹ آف انڈیا، ڈکٹیٹ دا گورنمنٹ آف انڈیا. جو کوئی بیرونی جو پاور ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. اس کو ہم کہتے ہیں سوورنٹی، یعنی اس کو اپنی آزادی ہے جس طرح سے چلائی اپنی ملک میں حکومت. تو پھر ہے جسٹس. جسٹس کا مطلب ہوتا ہے there cannot be any discrimination on the grounds of caste, religion, gender. Social inequalities have to be reduced. Government should work for the welfare of یعنی جسٹس میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی جس کو ہم انصاف کہتے ہیں، کہ یعنی جو کوئی بھی ڈسکرمنیشن ہو، فرق ہو، اس فرق کو ختم کیا جاتا ہے. چاہے وہ ذات پات کا ہو، مذہب کا ہو، جنڈر کا ہو، یا سماج میں کوئی بھی ان ایکوالٹی جو ہوتی ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے، اس کو کم کیا جاتا ہے. تو ہر ایک کو انصاف کیا جاتا ہے، انصاف دیا جاتا ہے، ہر ایک کو رائٹ دیا جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں جسٹس. تو پانچواں ہے ایکویلٹی. ایکویلٹی ہوتا ہے برابری. آل آر ایکول بیفور دا لا. قانون کے آگے سب برابر ہوتے ہیں. اینڈ آل سٹیزنز ہیو دا ایکول پروٹیکشن آف لا. اور ہر سٹیزن کو ایکول پروٹیکشن قانون کے تحت برابر پروٹیکشن ملتی ہے. دا گورنمنٹ شوڈ انشور ایکول اپارچونیٹیز فار آل. گورنمنٹ یہ انشور کرتے ہیں کہ ہر ایک کو یعنی برابر کا موقع ملے. تو اس کو کہتے ہیں ہم ایکویلٹی. تو پانچواں ہے وائی ڈو وی نیڈ کانسٹیٹیوشن. ہمیں کانسٹیٹیوشن کیوں بنانی ضروری ہے؟ کانسٹیٹیوشن ہمیں اس لیے ضروری ہے، میں نے جو کی پوائنٹس میں وہاں دیا گیا ہے، میں پھر بھی کہوں گا کانسٹیٹیوشن ہمیں اس لیے ضروری ہے in order to make laws and to provide equal rights for all citizens and equal opportunities for all citizens. There should be no discrimination on the basis of caste, religion or any other issue. یعنی کوئی بھی ایشو، کوئی بھی یعنی جو کانسٹیٹیوشن کا مطلب ہے، ہم ایک کانسٹیٹیوشن اس لیے بناتے ہیں ہم قانون بنائے تاکہ ہر ایک اس کے تحت چلے. گورنمنٹ جو ملک کے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیوائڈ نہ ہو، اور ہر ایک کو موقع ملے، ہر ایک کو برابر کا موقع ملے، ہر ایک کو اپنا حق ملے کہ اس کو جس طرح سے وہ اپنی زندگی بسر کرے اس کو اپنا حق ملے، اور اس کو جسٹس بھی ملے، انصاف بھی ملے. تو اس لیے ہم قانون بناتے ہیں. واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ؟ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیا ہوتا ہے؟ A change in the constitution made by the supreme legislative body in a country is known as constitutional amendment. کوئی بھی چینج ہم کانسٹیٹیوشن جو لاتی ہے سپریم لیجسلیٹو کے باڈی کے ذریعے، اس کو ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. دا پارلیمنٹ آف انڈیا کین برنگ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ان انڈیا. جو پارلیمنٹ آف انڈیا ہوتی ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہندوستان میں لا سکتی ہے. دا کانسٹیٹیوشن میکرز فیلٹ دیٹ اٹ ہیز ٹو بی اکارڈنس ود پیپل. اور جو کانسٹیٹیوشن میکرز ہوتے ہیں، قانون بنانے والے کانسٹیٹیوشن میکرز، یعنی وہ لوگوں کی سوچ کے مطابق وہ بناتے ہیں. aspirations and change in society. They did not see it as a secured, static or unalterable law. That is why our constitution is neither too rigid nor too flexible. اسی لیے یعنی جو ہماری کانسٹیٹیوشن ہے وہ نہ ریجڈ ہے اور نہ زیادہ فلیکسیبل ہے. تو پھر جو ساتواں کوشچن ہے، واٹ آر دا امپورٹنٹ فیچرز آف کانسٹیٹیوشن آف انڈیا؟
جو کانسٹیٹیوشن انڈیا کے اس کے اہم فیچرس کیا ہیں. تو اس کے اہم فیچرس ہے. پہلا فیچر ہے آور کانسٹیٹیوشن از یہ لانگیسٹ نون کانسٹیٹیوشن ہے. اور دوسرا جو ہے اس کے جو ڈفرینٹ سورسز ہے وہ ڈفرینٹ اٹ ہیز بین ڈران فرام ڈفرینٹ سورس. یہ ڈفرینٹ سورسز سے ڈران کی گئی ہے اور سیورل کانسٹیٹیوشن جو ورلڈ کے وہاں سے. تو تیسرا جو ہے یہ مور فلیکسیبل ریجٹ کے بجائے زیادہ فلیکسیبل ہے. اور جو ہوتا ہے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں فنڈامنٹل ڈیوٹیز ہے یہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. اور یہ ہمیں یونیورسل ایڈلٹ فرینچائز پروویژن کرتی ہے. اور جو پارلیمنٹ یہ ایک پارلیمنٹ فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے اور یہ ایک فیڈرل سٹرکچر اس کا ہوتا ہے. اور اس کا ایک انڈیپینڈنٹ اس کی جو جوڈیشری ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. تو اس کے ایک اہم فیچرس ہے. تو پھر جو ٹیکسچوئل کوشچن ہے وہ کچھ اہم کوشچنس تھے. ہیئر آر سم فالس, یہاں کچھ فالس اسٹیٹمنٹس دیے ہیں ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اینڈ ریرائٹ دیز کریکٹلی. پھر ہمیں صحیح کرنا ہے. پہلا ہے لیڈرس آف دا فریڈم موومنٹ had an open mind about whether the country should be democratic or not after the independence. تو کہتے ہیں جو لیڈرس تھے فریڈم موومنٹ کے ان کو یہ اوپن مائنڈ تھا کہ وہ کنٹری کے ساتھ ڈیموکریٹ ہو یا انڈیپینڈنٹ ہو جائے. ممبرس آف دا کانسٹیٹیوشن اسمبلی آف انڈیا held the same views on all provisions of the constitution. جو ممبرس کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے ہوتے ہیں ہندوستان کے جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے ممبرس ہوتے ہیں ان کے سیم ویوز ہوتے ہیں تمام پروویژنس پر. کیا یہ صحیح ہے ہمیں دیکھنا ہے. اور کنٹری دیٹ ہیز اے کانسٹیٹیوشن مسٹ بی ڈیموکریسی. جو کنٹری جس کو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کو ضروری ہے ڈیموکریسی بھی. کانسٹیٹیوشن کین ناٹ بی امینڈیڈ بیکاز اٹ از دا سپریم لا آف دا کنٹری. اس کو ہم امینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سپریم لا آف کنٹری کا ہوتا ہے. جو ہم اس کو صحیح کریکٹ کریں گے. تو پہلے کو ہم کریکٹ کر سکتے. لیڈرس آف دا فریڈم موومنٹ ہیڈ کانشیس دیٹ دا کنٹری شوڈ بی ڈیموکریٹک نیشن آفٹر انڈیپینڈنس. ممبرس آف دا کانسٹیٹیوشن اسمبلی آف انڈیا held the same views on the basis of principles of constitution. A country that is democracy must have a constitution. Constitution cannot be amended to keep up with the changes in aspiration of the society. تو اس کو جو انکریکٹ تھے ان کو ہم نے اس طرح کریکٹ کیا. تو پھر دوسرا کوشچن جو ہے وچ آف دیز واز دا موسٹ سائلنٹ انڈر لائن کانفلکٹ ان دا میکنگ آف ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن ان ساؤتھ افریقہ. ساؤتھ افریقہ میں جو ان میں سے جو کنفلکٹ تھے ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن وہ کیا تھے. بٹوین ساؤتھ افریقہ اینڈ اٹس نیبرس. کیا ساؤتھ افریقہ اس کے ہمسایوں کے خلاف تھی. بٹوین مین اینڈ وومین, عورتوں اور مردوں کے درمیان ڈفرینس تھی. بٹوین دا وائٹ میجارٹی, یہ وائٹ جو بلیک ہے ان کے بلیک جو مائنارٹی تھے وائٹ میجارٹی میں تھے. کیا یہ تھی جو کلرڈ میجارٹی تھی یا بلیک میجارٹی تھی. تو اس کا جواب ہے ڈی پارٹ. بٹوین دا کلرڈ مائنارٹی اینڈ دا بلیک میجارٹی. وچ آف دیز از دا پروویژن دیٹ ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن ڈز ناٹ ہیو. تو اس کا جو کوشچن صحیح آنسر ہے وہ نیم آف دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ. وچ آف دا فالوئنگ لیڈرس ود دیئر رولز ان دا میکنگ آف دا کانسٹیٹیوشن. تو ہمیں کیا ہے کہ جو لیڈرس ہوتے ہیں ان کا رول کیا ہے. موتی لال نہرو پریزیڈنٹ آف کانسٹیٹیوشن اسمبلی. بی آر امبیڈکر ممبرس آف دا کانسٹیٹیوشن اسمبلی. راجندر پرساد چیئرمین آف دا ڈرافٹنگ کمیٹی. سروجنی نائیڈو پریپیئرڈ کانسٹیٹیوشن فار انڈیا ان 1920. تو جو موتی لال نہرو ہے نا کانسٹیٹیوشن بنانے میں یعنی ان کا کس کا ہاتھ تھا. ایک تھا موتی لال نہرو, اس نے کانسٹیٹیوشن پریپیئر کیا تھا 1928 میں. بی آر امبیڈکر چیئرمین تھا ڈرافٹنگ کمیٹی کا. راجندر پرساد تھا پریزیڈنٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کا. اور سروجنی نائیڈو یہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی ممبر تھی. تو پانچواں کوشچن جو ہے ریڈ اگینسٹ دا ایکسٹریکٹ آف دا نہرو اسپیچ ٹریسٹ وتھ ڈیسٹنی اینڈ آنسر دا فالوئنگ. نہرو جو اسپیچ تھی اس کو ہم نے ریڈ کرنا ہے اور پھر ہم نے کچھ کوشچنز ہے اس کے آنسر دینے سے. تو وائی ڈیڈ نہرو یوز دا ایکسپریشن ناٹ ہوللی اور ان اے فل میجر. تو کہتا ہے کہ جو نہرو نے ایکسپریشن دیا تھا ناٹ ہوللی اور ان اے فل میجر فرسٹ سینٹینس میں, یہ ہمیں بتانا ہے یہ اس نے کیوں کہا. دوسرا ہے واٹ پلیج ڈیڈ دا وانٹ میکرز آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن ٹو ٹیک. تیسرا دا ایمبیشن آف دا گریٹسٹ مین آف آور جنریشن ہیز بین ٹو وائپ ایوری tear from every eye.
who was I referring to. تو جو کوشچن ہے پہلے کا آنسر ہے نہرو used the expression not wholly or in a full measure because according to him the task of the building a nation is a gargantuan task which cannot be fulfilled in one's lifetime. کہتے ہیں کہ جو مودی نے اس لیے کہا کہ کیونکہ جو ہمیں نیشن بنانا ہے ڈیموکریٹ نیشن بنانا ہے تو اس کے لیے یہ ایک ہی دفعہ نہیں بنے گا, اس کے لیے ٹائم لگے گا. The pledge that he wanted the makers of the Indian Constitution to take was to dedicate their lives to serve of India, the Indian people and the humanity at large. جو he was referring to مہاتما گاندھی. وہ کس کو ریفر کر رہا تھا؟ مہاتما گاندھی کو. جو ساتواں ہے, a friend from Nepal has written you a letter describing the political exercise situation here. Many political parties are opposing the rule of the king. Some of them say the existing constitution given by the monarch can be amended to follow more powers to elected representatives. Others are demanding a new constitution assembly to write a republic constitution. Reply to your friend giving your opinions on the subject. تو اس کا اپنے یعنی نیپال سے آپ کا فرینڈ ہے, وہ آپ کو لیٹر لکھ رہا ہے کہ وہ آپ ڈسکرائب کر رہا ہے کہ جو پولیٹیکل ایکسرسائز سچویشن ہے وہاں کیا ہے. اب آپ کو لکھنا ہے, رپلائی کرنا ہے اس کو, اپنے اوپینینز دینے ہیں اس سبجیکٹ کے مطابق. تو اس کا میں نے ان مائی اوپینین سیکنڈ آپشن از بیسٹ. میکنگ اسمال امینڈمنٹس ڈز ناٹ شفٹ ہول پاورز ان ہینڈز. یعنی اس نے کچھ یہاں اوپینین دیا ہے تو اس میں آپ کو جو اچھا لگے گا وہ ہم نے ادھر لکھنا ہے, پھر دیکھنا ہے کیوں اچھا ہے. ہیئر آر ڈفرینٹ اوپینینز اباؤٹ وٹ میڈ انڈیا ڈیموکریسی. کچھ اوپینین ہیں جو جس سے ہندوستان ڈیموکریسی بنا. تو ہمیں دیکھنا ہے اس میں کون امپورٹنٹ ہے. اسی طرح جو 10واں کوشچن ہے, ہمیں یہ کچھ سٹیٹمنٹس ہے کانسٹیٹیوشن کی, ہمیں ریزنز دینے ہیں کہ یہ ٹرو ہے یا فالس ہے. تو وہی میں نے دیے ہے ادھر, تو آپ یہ پڑھیے گا اور پھر سمجھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی, باقی وسلام.